اچھے نہیں ہیں، اخلاقیات خراب ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی غیرت نہیں پیدا ہوتی. ہر شہروں میں باقاعدہ قانونی طور سے لائسنس ملے ہوئے ہیں جہاں خالی سیتا اور ان کی بیٹی نہیں ہوتی بلکہ زینب اور رقیہ نام کی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں. ان کے خلاف بڑے علماؤں نے آواز بلند کی ہوتی کہ اسلام اس چیز کو حرام کرتا ہے، ہم سڑکوں پر اتر آئیں گے اگر ایسی لڑکیوں کو اجازت دی گئی. تو میں سمجھتا لیکن نہیں، مسلک کو بچانے کے لیے لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں. مسئلے کو اگر آپ نے غیروں کے سامنے پیش کیا تو بےعزتی کس کی ہوگی، رسوائی کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی اور اسلام کی ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے ہمیں اتحاد و اتفاق کی طرف ابھارا ہے اور اس بات کو بتایا ہے کہ آپس کی ضد کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین اسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد کی بنیاد پر اختلاف کیا. یہود و نصارہ کے درمیان جو اختلاف تھا، ایک ان کے درمیان ایک ہی دین کے ماننے والوں کے درمیان آپس میں اختلاف تھا. یہودی باہم مختلف تھے، نصرانی باہم مختلف تھے. پھر یہودی نصرانیوں سے مختلف تھے. یہودی نصرانیوں کو کہتے تھے تم کچھ بھی ہم پر نہیں ہو، اور وہ ان کو کہتے تھے تم بھی کچھ بھی ہم پر نہیں ہو. اور دونوں کی بات بلا دلیل ہوتی تھی. دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں کو آسمانی کتاب دی گئی، لیکن ہر کسی کا دعویٰ تھا کہ تمہارے یہاں ہم بالکل نہیں، اور وہ کہتا تھا تمہارے یہاں ہم بالکل. دین کے معاملے میں میرے بھائیوں، جب ایک آیت قرآن کی واضح نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2-4 کی شکل میں واضح نہ ہو، تو وہاں پر اپنے مخالف کے موقف کی اس طرح سے سختی سے تردید کرنا یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں ہوتا ہے. آپ نے جس بات کو مناسب سمجھا ہے بہت صحیح بات، لیکن دوسرے کو آپ کم سے کم کچھ حصہ لوگ ہو سکتا ہے اس کی فہم میں بھی صداقت اور سچائی کی کوئی گنجائش ہوگی. افسوس کی بات ہے آج ہم نے اسلام کے لیے نہیں مسلک کے لیے لڑائی شروع کر دی. آج ہم نے دین کے لیے نہیں بلکہ جو اپنی دیوار بنائی ہے، اپنی ناک بنائی ہے، اپنا ایک خلق عادت بنایا ہے، اس کے لیے لڑائی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے درمیان اختلاف بڑھتا گیا. میرے بھائیوں دوستوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو کم کرنے کے تعلق سے کتنی اہم باتیں بتائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دل 3 چیزوں پر خیانت نہیں کر سکتا: اطاعت الہی، ائمہ مسلمین سے خلوص اور جماعت سے وابستگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی جانب گورنر بنا کر کے بھیجا، لیکن بھیجتے وقت آپ نے فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، جا تو رہے ہو ہاں، لیکن انا کا مسئلہ بنا نہ لینا کسی چیز کو، اور آپس میں لڑائی مت کر لینا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرنا، بشارت دینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نفرت اور اس طرح سے غیظ و غضب میں بھڑکا مت دینا. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے تو آپس میں ایک دوسروں کی زیارت کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے وقت نصیحت فرما رہے کہ امت میں انتشار کا سبب اگر تمہارے کسی عمل کے ذریعہ سے ہو رہا ہے تو اس عمل کو روک دو، اس عمل کو کیا کر دو، اسٹاپ کر دو. بسا اوقات آپ کوئی عبادت تو نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ عبادت بھی اگر انتشار کا باعث بن جائے، اختلاف کا اور پھوٹ کا باعث بننے لگے، تو آدمی کو اس عبادت سے بھی گریز کر لینا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کتنی اہمیت کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو قرآن مجید کی کیا کرے، تلاوت کرے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر 2 آدمی قرآن مجید کی تلاوت کیفیت قرات میں اختلاف کر لیں تو قرآن مجید کی تلاوت روک دینی چاہیے. اتنا محبوب عمل اگر اختلاف کا سبب بن جائے تو اس کو جو اسٹاپ کر دینا چاہیے تاکہ اختلاف بڑھنے نہ پائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی ہاتھ کھینچ لے جھگڑے سے، میں ایسے آدمی کو بشارت دیتا ہوں جنت میں بیچوں
بیچ اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو جماعت سے الگ ہو جہنم میں گیا. اللہ کا ہاتھ جماعت پر مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی تنہا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کے ساتھ جب دو مل گئے، دو کے ساتھ چار مل گئے اور اس کے بعد قوت بنتی چلی جاتی ہے. آپ معمولی رہتے کو لے لیجیے جسے ہم لوگ بالو یا رہتا کہتے ہیں، ایک مارو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی کو یوں مٹھ بنا کر کے اگر مار دیا جائے تو چوٹ لگ جائے گی. شہد کی ایک مکھی میرے بھائی اگر وہ زندگی کی طاقت ہے شہد کو اکٹھا کرنے کی کتنا اکٹھا کر دے گی، لیکن جب کئی ایک مکھیاں اگر ایک ساتھ مل کر کے شہد کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہد ہر مہینہ جو آپ کو کلو 2 کلو نظر آ جائے گا اور وہ بھی خوش رہیں گے. تو اتحاد میں یہ طاقت میرے بھائیوں، اور اختلاف یہ شر لاتا ہے، اختلاف یہ برائی ہے، اختلاف میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من خرج من الجماعۃ قید شبر مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص جماعت سے ایک بالش بھی الگ ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا. گویا اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی. جو آدمی اختلاف کا سبب بن جائے، جماعت سے الگ ہو جائے. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مسئلے کو واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ من اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جميع فضربه بالسيف قائما من كان، کہ جس آدمی کے عمل کی بنیاد پر انتشار پیدا ہو جماعت کے اندر تو اس کا قتل کر دینا ہی مناسب ہے. اس لیے کہ یہاں ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس نے فتنہ بھڑکا دیا، انتشار پیدا کر دیا، تو یہ اختلاف اور یہ انتشار بہت سارے معصوم جانوں کے قتل کا کیا ہو جائے گا؟ باعث ہو جائے گا اور سبب ہو جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور، اللہ اسلام الا بجماعۃ، کہ اسلام نام ہی ہے جماعت کا. مگر آج کے دور میں ملت اسلامیہ کے ہاتھ پر اگر کوئی ذرا دردمندی سے غور کرے تو وہ دیکھے گا تو اسے یہی اندازہ ہوگا کہ عقائد ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، یہ قوم مجسمہ اختلاف، شقاق اور نفاق بنی ہوئی ہے. آج ہمارے علماء ہیں کہ وہ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہ کر کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹنے کی اور تعصب اور تضلیل کی کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، دشمنان دین و اسلام یہود و نصارہ کی ہمیشہ ایک کوشش رہی کہ ہماری ایمانی قوت کو کمزور کر دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید میں بھی تحریف اور ترمیم کی بڑی بڑی سازشیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے والے نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اس لیے کہ آخری کتاب، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے وہ لوگ اس میں کچھ کامیابی نہیں حاصل کر سکے. لیکن ایسے لوگوں نے بعض خانہ ساز روایتوں کے ذریعہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی باتیں منسوخ کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، یا اختلاف اصحاب رحمت لامتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا اختلاف ہماری امت کے لیے کیا ہوگا؟ رحمت ہوگا. آج بہت سارے لوگ ہمیں اختلاف کے آگ کو ہوا دیتے ہیں، اسی قسم کی موضوع روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف، صحابہ کا اختلاف ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے. میرے بھائیوں، اگر اختلاف رحمت ہے تو اتحاد رحمت ہوگا یا نہیں؟ اتحاد عذاب ہوگا یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا ایک کم بلا مصیبت ہے کہ آج ہم شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نامعلوم کن کن چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں. کسی نے خوب ہی کہا تھا کہ دین احمد 4 مذہب ساختن رکھنا در دین نبی انداختن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال محمد عربی کا دین ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، رب ایک، لیکن دین کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مسلمان تھے یا نہیں؟ مسلمان تھے نا. اس کے بعد تو آج کیوں مسلمان ہونے کے بعد دوسری چیز کا انتخاب ضروری ہے؟ قرآن نے سماکم المسلمین کہا تو مسلمان کا لینے پر اتفاق ہو. کیا مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک آدمی پر حملیت سے اگر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو بتایا جائے گا فلاں لیبل لگا دو؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آج وہ لوگ جو اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ اسلام لانے سے گھبرا رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ طبیعت کے اندر اختلاف کا پیدا ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. اختلاف یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اختلاف کو کوئی چاہے کہ ایک دم ختم کر دے ایسا نہیں ہوگا. لیکن اختلاف کو کم کیا جا سکتا ہے، اور وہ کم کیسے ہوگا؟
دینی اختلاف اور اس کے رسول کی سنت کو ہم اپنا قائد اور رہنما تسلیم کر لیں. ہر اختلاف کے وقت کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کے اعلان کے مطابق فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آمَنَّا وَصَدَّقْنَا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انسان تھے. اقتضائے بشریت ان کے یہاں تبائے میں بھی اختلاف تھا اور اسی ناطے ان کے یہاں بھی اختلاف پیدا ہونا ممکن تھا نہیں بلکہ ہوا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار پانی سے رحلت فرما گئے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر قرآن کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ دے گا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے اس کی گردن میں مار دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے میں لگے. صحابہ میں بحران مچ گیا میرے بھائی. ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیتے ہیں اور پیشانی کو چادر صدیقہ سے پھر ڈھک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ دو موت نہیں لائے. پھر آپ منبر رسول کے پاس جاتے ہیں اور آپ نہایت دل نشین انداز میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. آپ سے پہلے بھی انسانوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف دور اور زمانے میں اللہ نے مختلف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جو اپنا وقت گزار کر کے اپنا کام انجام دے کر کے دنیا سے چلے گئے. آپ بھی انسان تھے, آپ بھی رسول تھے, آپ کو بھی موت طاری ہوئی اور آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤ کہ کیا آپ پر موت طاری ہو جائے یا آپ کو اگر قتل کر دیا جائے تو تم اپنے ایڈ کے پر واپس ہو جاؤ گے؟ لیکن سن لو من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جو اسلام